نبیوں کا سلسلہ دنیا میں جاری اور ساری فرمایا، تو ان میں سے کسی ایک نبی کی وفات کا ذکر قرآن میں کہیں پہ ہے؟ کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا، حالانکہ ان کو وفات ہوئی، دنیا سے گزر گئے وہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کیوں ذکر کیا؟ اس میں ہمارا عقیدہ پوشیدہ ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے آپ کی سماعت بھی کروں، سن لیں، تاکہ کوئی انسان دائرہ اسلام سے نکل کے ان کی طرف نہ چلا جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اس آیت کو سیکھ لو۔ قرآن مجید کا انسان بغور مطالعہ جب کرتا ہے تو یہ آیت ہماری دلیل ہے، کیا ہے؟ نہ کہ قادیانیوں کی۔ اللہ فرما رہے کہ انی متوفی کا آیت کا ترجمہ پھر آپ جیسے چاہے کریں، ان سے یہ سوال کریں کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 80 نشانیاں حدیثوں میں ذکر فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 80 نشانیاں۔ یہ آج آپ کو ایک بڑی زبردست دلیل دے کے جا رہا ہوں، اس کو جو آپ پلے باندھ لیں گے پھر کوئی مرزائی، قادیانی، احمدی، لاہوری آپ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا، ان کا منہ بند کر دو گے ہمیشہ کے لیے۔ آیت کا ترجمہ جیسے بھی کرتے رہیں، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ وہ نشانیاں یاد کر لو جو حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بڑی نشانی تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ ہوگا، اس کو نام تو عیسیٰ نہیں ہے، حدیث کے اندر اس کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، اس کا نام عیسیٰ نہیں ہے۔ ایک نشانی۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے نزول کریں گے تو دمشق کے مینارے پہ اتریں گے۔ کہاں پہ اتریں گے؟ آسمانوں سے جب دنیا کے اندر نزول کریں گے تو کہاں پہ اتریں گے؟ شام کے علاقے مشرقی کنارے پر دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے۔ تو ان بدبختوں سے پوچھو تمہارا مرزا جب مر رہا تھا تو وہ کہاں پہ مرا ہے؟ ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ اس سے پہلے ہی دنیا سے کیا ہو گیا؟ یہ بڑی نشانی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ زبردست جنگ ہوگی۔ تو یہ جو مرزا تھا یہ تو ملعون جب مر گیا، یہ تو عیسائیوں کے ساتھ بھی دوستیاں لگانے والا تھا اور یہودیوں کے ساتھ بھی دوستی لگانے والا تھا۔ عیسیٰ کے اندر تو یہ نشانی ہے کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، اور اسی طرح جو ہے نا یہود اور نصارہ کے ساتھ جنگ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ اور حدیث کے اندر میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے بقول اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ کیا ہے؟ نبی ہیں۔ نبوت کا بعد میں دعویٰ نہیں کریں گے، نبوت کا بعد میں دعویٰ نہیں کریں گے۔ پھر یہ آیت ہماری دلیل بنے گی، تمہاری دلیل نہیں بنے گی۔ پچھلے جمعے بھی کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ یہ موٹی موٹی باتیں آپ حضرت اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر رکھا کریں۔ جب بھی کسی قادیانی کے ساتھ یا لاہوری مرزائی کے ساتھ گفتگو ہو تو اس کو پیش نظر رکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی۔ بھائی ایک بڑی نشانی آپ حضرات کو آج بتا دوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وفات ہو جائے گی، اور
روضہ رسول میں وہ جگہ آج بھی خالی موجود ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. تو ان مرزائیوں سے پوچھو تمہارا یہ جو ملعون مرزا قائدیانی مر رہا تھا تو اس کی تدفین کہاں ہوئی ہے؟ قادیان کے اندر ہوئی ہے، پنجاب کے اندر ہوئی ہے بدبخت کی. ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں وفات کریں گے اور 7 سال یا 8 سال زندگی گزاریں گے اور اس کے بعد شادی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر اس کے 2 بچے پیدا ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا، ایک کا نام احمد ہوگا. اور جب وفات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روضہ رسول میں جگہ خالی موجود ہے، 4تھی جگہ پہ. اگر کسی کو یقین نہیں آتا آج بھی مدینہ کے اندر چلے جاؤ، وہ جگہ آج بھی موجود ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہونی ہے. یہ بڑی بڑی نشانی ہے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ یاد رکھیں تاکہ کسی ختم نبوت کے ڈاکو کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی جسارت نہ ہو. تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، عرابی دیہاتی، اور اس بدو نے کہا کہ میں اللہ کے رسول نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید پیش کی اور اپنے ختم نبوت کو پیش کیا. تو اس بدو نے کہا کہ میں آپ کو نبی کیسے مانوں، کوئی دلیل مجھے دے دو تاکہ میں آپ کو نبی مانوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. تو ایک کھجور کا درخت تھا. کھجور کا درخت کیا تھا؟ کھجور کا درخت تھا. تو اس بدو نے یہ کہا کہ اگر یہ کھجور کا درخت ٹوٹ کے اور آپ کے پاس آ کے آپ کے نبوت کی گواہی دے دے گا تو پھر میں آپ کو نبی مانوں گا، آپ کا کلمہ پڑھوں گا، آپ کے اوپر ایمان لے کے آؤں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو ابھی اشارہ کرتا ہوں. صحابہ کرام بھی تشریف فرماتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کھجور کے تنے کو ایسے اشارہ کیا، وہ اپنی جگہ سے ٹوٹ کے جیسے انسان اپنے 2 پاؤں سے چل کے آتا ہے، وہ کھجور کا تنا اللہ کے رسول کے پاس ایسے چل کے آیا. اور چلنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا اس کھجور کے تنے نے. اور پھر اللہ کے رسول نے اسے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس کھجور کے تنے نے کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ محمد الرسول اللہ اور ختم نبوت کے آخری پہرے دار ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے دنیا میں تشریف نہیں لایا. یہ کھجور کے تنے نے گواہی دی. یہ بدو دیکھ رہے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم بڑے پریشان، بڑے حیران ہوئے کہ وہ کھجور کا تنا ایسے ٹوٹ کے آیا جیسے انسان چل کے آتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو کہا اب مجھے نبی مانتا ہے. تو اس بدو نے اسی وقت میں کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں اب گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. اور پھر اللہ کے رسول نے اس کھجور کے تنے کو کہا جہاں سے آئی تھی وہیں سے واپس چلے جا. اور اللہ کے رسول کا یہ حکم اس کے کانوں میں پڑا. کھجور جس طرح 2 پاؤں کے ساتھ چل کے آئی تھی وہیں سے واپس جو نا اپنی جگہ پہ گئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو ایک عرابی آیا. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، مسند دارمی والے نے اس کو روایت کیا. ایک عرابی آئے، اس عرابی نے کہا کہ مجھے آپ کی نبوت پہ دلیل چاہیے، اور دلیل بھی کیا دے؟ گو دے. گو کیا دے؟ گو ایک جانور ہے، گو دیکھا ہوگا آپ حضرات نے. اور وہ گو اپنے بل کے اندر چھپی ہوئی ہے. اور اس کو جب دیکھا اس دیہاتی نے، اس عرابی نے، تو اس نے کہا کہ یہ گو جب آپ کی نبوت کی گواہی دے گا تو پھر میں آپ کو نبی مانوں گا. اللہ کے رسول نے اس گو کی طرف اشارہ کیا، وہ گو چل کے آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں اپنے جو
سر کو ہلانے لگیں اور اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ پیار اور محبت کی اور فرمایا کہ اللہ کو کیسے مانتے ہو؟ اس نے وہ گو کہنے لگیں کہ اللہ زمین کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، وہ اللہ جس نے جنت بھی بنائی، جس نے آسمان بھی بنائے، جس نے جہنم بھی بنائے، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر اس دیہاتی نے کہا آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا اے رسول، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ گو کہنے لگے کہ انا خاتم النبیین، انا رسالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، آپ محمد الرسول اللہ ہیں، آپ کی رسالت پوری دنیا کی افق کے لیے ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ اس گو نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ تو میرے بھائیو دوستو، دنیا کی ہر چیز نے نبی کی نبوت کی کیا کی ہے؟ گواہی دی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے، مدینہ کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ کیا ہوا؟ مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل کفن دیا گیا، غسل کفن دینے کے بعد جنازے کو تیار کر کے رکھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ سعد بن معاذ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ جنازے سے پہلے عجیب سی آواز آ رہی تھی، تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، ادھر ادھر دیکھا کہ بھئی یہ آواز تو ہمارے مجمع میں سے نہیں آ رہی ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو صحابہ نے جب غور کیا تو اس گویا کہ میت میں سے آواز آ رہی تھی، میت میں سے آواز آ رہی تھی، اس کفن میں سے آواز آ رہی تھی، اور وہ کفن میں سے جو آواز تھی وہ آواز کیا تھی کہ اے محمد الرسول اللہ، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں،